بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 19 جنوری سن 2026 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 572 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، گروپ نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مقتدی کو پہلا سلام کب پھیرنا چاہیے، یعنی امام کے پہلے سلام پھیرنے کے بعد یا امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد اس کو پہلا سلام پھیرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ مسئلہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے، اور اس میں اختلاف ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو وارد ہے کہ امام کے سلام، مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرے، فَإِذَا سَلَّمَ فَسَلِّمُوا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فَلَا تَخْتَلِفُوا، یعنی اس سے تمہارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے حرکات میں اور سکنات میں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے سلام کے بعد سلام پھیرو یا دوسرے، اس لیے اہل علم کا اختلاف ہے۔ جو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم، یعنی نماز کہ گویا حرمت میں داخل ہو گئے کب، جہاں بات چیت کرنا حرام ہے جب اللہ اکبر کا اہلیت ہو، اور اس سے حلال کب ہوں گے جب سلام پھیر دیں گے۔ تو سلام مکمل کب ہوگا؟ جی، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد۔ لہذا مقتدی کو سلام کب پھیرنا چاہیے؟ جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے تو۔ یہی مسلک شیخ ابن باز کا اور یہاں کے عام طور پر علماء کا ہے، یہاں پر عام طور پر علماء کا ہے۔ لیکن دوسرے علماء جن میں متاخرین میں علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ بھی ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَلَّمَ فَسَلِّمُوا، جب امام سلام پھیرے تو تم سلام پھیرو، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کا مطلب کیا، اس نے سلام پھیر دیا۔ اور ویسے بھی دوسرا سلام کیا ہے؟ واجب نہیں ہے۔ دوسرا سلام کیا ہے؟ وہ مستحب ہے، اس لیے کہ ایک ہی سلام کرنا واجب ہے۔ تو علی کل حال یہ اہل علم کے نزدیک مختلف فی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی احتیاط سے کام لے تو بہتر ہے، خاص طور پر ایسی جگہوں میں جہاں پہلے سلام کے بعد توقف نہیں ہوتا، جیسے کہ یہاں پر رہتا ہے عام طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں ہے کہ انتظار کرے، اور یہی بہتر ہے جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا۔ لیکن اگر جو ہے انتظار کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں کیا کرے کہ وہ امام کے سلام پہلے پھیرنے کے بعد پہلا پھیر دے، دوسرے کے بعد دوسرا پھیر دے۔ یہاں پر جب دو کے بعد کہا جاتا ہے، فتویٰ یہاں کا سعودی عرب کا، لیکن یہاں پر نماز جنازہ میں ایک ہی طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ دیکھیے، بات ابھی ہو رہی ہے فرض نمازوں کی، ہے کہ نہیں؟ نماز میں دو ہے، لیکن نماز جنازہ میں ان کے ہاں صرف ایک سلام ہے، فسلم تسلیمۃ واحدہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک سلام ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ہی سلام ہے یہاں پر۔ لیکن جہاں پر دو سلام ہے، اب اس میں اختلاف، دونوں سلام واجبات میں سے ہے، ایک سلام تو رکن ہے لیکن دوسرا واجب ہے کہ واجب نہیں ہے۔ لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ نے یہی کہا، کیونکہ ایک مسئلہ اختلافی ہے اور دوسرا سلام ارکان میں سے نہیں ہے، تو اگر اس کے ساتھ پھیر دیتا ہے تو بہتر، اگرچہ نہیں لیکن نماز اس کی ہو جائے کہ نماز میں خلل نہیں ہوگا اس سے۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم، مقیم اگر امام کے پیچھے، یعنی مقیم امام کے پیچھے اگر کوئی مسافر نماز پڑھے گا تو قصر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر ایسی حالت ہو جائے کہ مثال کے طور پر وہ تیسری رکعت میں اگر یا چوتھی رکعت میں شامل ہو جائے تو تب کیا کرے گا؟ بھائی دیکھیے، اصل چیز یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بالکل صحیح ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے روح الغریب وغیرہ میں، کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ کیا ہے، مقیم جب مسافر جب امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو 4 پڑھتا ہے، اور اکیلے پڑھتا ہے تو 2 پڑھتا ہے، تو کیا کہا؟ یہ سنت ہے، بلکہ سنت ابی القاسم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کے اوپر علماء کا اجماع نقل کیا ہے، اس کے اوپر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ لہذا اصل یہ ہے کہ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز کو پوری کرے گا، ہے نا؟ انما جعل الامام لیتم بہ فلا تختلفوا علیہ، بعض روایات میں ہے امام اس لیے بنائے اس کی اتباع کی جائے۔ تو امام 4 پڑھ رہا ہے اور آپ 2 پڑھ کر کے بیٹھ جائیں گے، یا امام کا انتظار کرتے رہیں، وہ 2 پڑھے تو کیا کریں؟ وہ آپ رہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ اس میں شروع نماز سے شامل ہے یا درمیان میں آیا ہے تو امام کی اقتداء میں اسے 4 رکعت پڑھنی ہوگی، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ہے، یہی وارد ہے، اور شاید ان کی روایت صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، عبداللہ ابن عمر کا قول ہے یہ صحیح مسلم میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ اور صاحب مغنی ابن قدامہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ
کسی دوسرے صحابہ کا اختلاف اس بارے میں مروی نہیں ہے. جی جی بھلے سے دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں مل جائے، چاہے تشہد میں کیوں نہ ملے. چونکہ امام مقیم 4 پڑھا رہا تھا، اس کی اقتدا میں آپ کو 4 پڑھنی ہے. جی جہاں اگر کنفیوز ہو جائے تو غالب گمان پر دیکھا جائے گا. عام سفر کی مسجدیں ہیں، ظاہر بات وہاں پر کیا ہے، قصر ہے. اور اگر کسی شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، مقیمت کیا مطلب اصل کیا ہے وہاں پر، اصل کیا ہے وہاں پر اتمام ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں نماز سے متعلق سوال کہ شیخ محترم اگر کوئی سورہ فاتحہ مکمل نہ کر پائے اور اسی دوران پہ امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو کیا اب یعنی سورہ فاتحہ مکمل کر کے رکوع میں جائے بندہ، یا ڈائریکٹلی ایسے ہی رکوع میں چلا جائے آدھی ادھوری چھوڑ کر؟ بھائی دیکھیے، اگر اسے یہ خطرہ ہے کہ میرے سورہ فاتحہ مکمل کرنے سے پہلے امام اٹھ جائے گا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ بعد میں آ کر شامل ہوا ہے، شروع نماز میں شریک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اٹھ جائے اور اس کی رکعت ہو جائے گی. اس لیے کہ مجبوری کی اس قسم کی صورت میں سورہ فاتحہ مقتدی سے ساقط ہو جاتی، اگرچہ یہ واجبات میں سے ہے، بلکہ کہیے کہ رکن کے طور پر ہے، لیکن اس طرح کیا ہے، ساقط ہو جائے گی. جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، انہیں سورہ فاتحہ نہیں ملی تھی، ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ وہ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے، ظاہر بات امام کی حالت وغیرہ سے اندازہ رہا کرتا ہے، یا امام بھی فوراً گیا ہے، ہماری ایک آدھی آیت باقی ہے کہ نہیں، تو ایسا رہتا ہے کہ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے وہ اپنی سورہ فاتحہ مکمل کر لے، ورنہ نہیں. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر خطیب خطبہ دے رہا اور دعا اس میں جیسے آخر خطبے میں دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں تو کیا اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر مصلی دعا کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر امام ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھائے، ورنہ نہ اٹھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جیسے کہ خطبے میں دعا ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک موقع پر ہاتھ اٹھایا ہے. کب؟ استسقاء کے موقع پر. ورنہ عمارہ ابن رویبہ کی روایت ہے کہ مروان شاید بنو امیہ کا تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، تب اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو غارت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارے کیا کرتے تھے، ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے. جی تو عام دوران تقریر وغیرہ کے دوران پہ لوگ اگر کوئی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں، دیکھیے تقریر الگ چیز ہے، اس لیے کہ یہ جو جمعہ خطبہ ہے کیا ہے، ایک عبادت میں کیا ہے، وہ ایک داخل ہے، اس لیے ہے نا. عام تقریر میں کر رہا ہے تو اگر کسی نے ہاتھ اٹھا لیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی لیکن دیکھے یہی، اگر جو ہے دعا کرنے والا ہاتھ اٹھا رہا ہے تو خود بھی ہاتھ اٹھائے، اور نہیں تو نہیں. تقریر میں دونوں کے لیے اجازت ہے کوئی. نماز کے بعد بھی اگر کوئی اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے. دیکھیے، نماز کے بعد اگر انسان دعا کرے اور اسے اپنی عادت نہ بنا لے اور سنت سمجھے، کبھی کبھار اگر اٹھا کے دعا کر لیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اٹھیں گے نہیں جب تک ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگیں گے، گویا کہ آپ نے اسے نماز کا ایک حصہ قرار دیا ہے. جی بدعات اسی طرح سے پھیلتی ہیں. آج شروع میں آج بھی کبار علماء احناف کا کسی نے نہیں لکھا ہے فقہ کتاب میں کہ ہاں نماز کے بعد اس طریقے سے دعا کی جائے. اور آج کیا صورتحال ہے، اگر کوئی دعا نہ کرے تو اسے نماز نہیں پڑھا دیں گے. حتیٰ کہ جانتے ہیں شیخ سدیس بھی مجبور ہوئے کیا کہ پاکستان گئے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے. ظاہر بات یہ چیز ہے جو بدعت کی شکل اختیار کر لی ہے. تو بدعات جو آتی ہے ایک بارگی نہیں آتی ہے، آہستہ آہستہ آیا کرتی ہے. اب وہ نماز کا ایک حصہ بن گئے ہمارے اور آپ کے ہاں، جانتے ہیں. جی تو اگر کسی کی اگر ایسی نیت نہ ہو لیکن پابندی سے اگر کوئی کرتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے، آپ کیا کہیں؟ منع کریں گے ہم اس کو، نہ کرے. ہاں جی. اس لیے کہ عادت ایک بنا لی گویا کہ آپ نے کیا سمجھا کہ ہاں یہ، ورنہ جو ہے ہاتھ اٹھانے کے بہت سے موقع ہیں، صرف نماز کے بعد ہی رہ گئے ہیں دعا کرنا. اللہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 سنتیں ہیں، ایک سنت فعلیہ ہے، ایک سنت ترکیہ ہے. فعلیہ یعنی آپ نے وہ چیز وہاں پر کی ہے تو ہم اس کو کریں گے. ترکیہ آپ نے وہاں پر ترک کیا تو ہم بھی ترک کریں گے. کل آدمی یہی کہے گا ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ سجدتین میں دعا کرتے ہیں، ہم سنت نہیں سمجھتے، اس کو اٹھانا شروع کر دیں گے. نہیں، ہم کہیں کہ یہاں پر کیا سنت ترکیہ ہے کہ آپ نے چھوڑا ہے، دعا کی ہے لیکن ہاتھ اٹھانا آپ نے چھوڑ دیا. کبھی کبھی جائز ہے. جی ہاں، کبھی کبھار، اس لیے کہ اس میں وہ اشتباہ نہیں پیدا ہوتا ہے مداومت کا یا اس کا ایک حصہ بننے کا. جی بلا نیت کے بھی کوئی ہمیشہ نہیں اٹھائے گا ہاتھ. جی 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 جی. جو لوگ ایسا کرتے ہیں دعا ہاتھ کرتے پھر پھونک مارا پھر اس کے اوپر، یہ بھی تو ایک سنت سے ثابت چیز ہے. پورے جسم پہ ملنا، پورے جسم مرنا خاص اوقات میں شامل ہے، ہر اوقات وقت میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو کسی مرض کے وقت پر یا تو سوتے ہوئے. اس کے علاوہ آپ نے کبھی فجر کے بعد کوئی آدمی وہ پڑھے اذکار اور آپ نے ہاتھ ملے تو ہم کہیں گے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے نا یہاں پر.
اس خاص جگہ پر آپ ہی نہ کریں. تو جائز نہیں ہے پانچوں نماز میں اگر اگر ایسا کرتا ہے تو نہیں کسی ایک نماز میں؟ بھائی کسی ایک نماز میں کبھی کسی موقع سے ہو گیا آدمی کو بیماری ہے، کچھ محسوس کر رہا ہے، یہاں پر درد ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، پابندی نہیں ہونی پابندی چاہیے، نہیں اس میں ہونی بھی پابندی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ خواتین اگر نقاب لگانے کے لیے اگر ماسک کا یعنی کالے ماسک کا اگر استعمال کرتے ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے عموماً ہم نے جو دیکھا ہے صرف یہ ایک بہانہ ہے. ماسک سے دائیں بائیں سے کیا ہے چیزیں نظر آتی رہتی ہیں اور لوگوں کی نظر کا ایک سبب بن جاتی ہے. لیکن کوئی ایسا ماسک ہے جو اس کا معنی دے رہا ہے کس کا؟ نقاب کا، تو ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جڑوا بیٹے اگر دیے ہیں تو عقیقے میں کیا 4 بکرے ذبح کرنا ضروری ہے یا 2 بھی کافی ہو جائیں گے؟ اللہ کے بندے اس کو 2 ملے ہیں کہ 1 ملا ہے؟ جی 2 ملے. 4 ذبح کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور واجب تو ہم کہتے ہیں کہ واجب تو ایک بھی نہیں ہے، سنت ہے. کیا سنت مؤکدہ ہے؟ سنت مؤکدہ اس کی بڑی تاکید ہے. اگر کسی سے نہیں ہو سکتا تو ایک ہی بھی اتفاق کر لے. علماء یہی کہتے ہیں اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو ایک ہی پر اتفاق کر لے. لیکن اصل کیا ہے؟ 2 ہے، ایک ذکر کی طرف سے. جی یعنی بچوں پہ ڈیلیوری پہ نہیں ہے، نہیں. ایک مرتبہ ڈیلیوری ہو جائے تو نہیں ڈلیوری کہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جادو ہوا تھا؟ اگر ہوا تھا تو کیا اس پر آپ کی زندگی میں کوئی اثر ہوا تھا؟ بھائی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا بکثرت احادیث سے ثابت ہے. متعدد صحابہ، حضرت عائشہ اور دیگر ثابت. حضرت عائشہ سے اس کو روایت کرنے والے کئی ایک صحابی ہیں. حضرت عمرہ بھی ہیں، حضرت عروہ بن زبیر بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. اور جادو کا اثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی جو عام لوگوں پر ہوتا اس کا تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی صحت بگڑنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات تردد ہونے لگا کہ ارے ہم نے نہایا کہ نہیں نہایا، ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو رہی ہیں وہ صرف جو انسانی جو تصرفات اس کے اندر رہی ہیں. نبوت کی تبلیغ، نماز پڑھانے میں کبھی کسی نے آپ کو تردد ہوا ہے نماز پڑھانے میں؟ ہے کہ نہیں؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی بالغ اولاد یعنی پردے کا حکم کو نہ مانے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا سختی اس پر کی جا سکتی ہے؟ نہیں. بھائی دیکھیے اس حد تک سختی کی جا سکتی ہے کہ معاملہ اس قدر نہ بگڑ جائے کہ جیسے کہتے ہیں لاٹھی بھی ٹوٹ جائے، ہے کہ نہیں؟ وہ لڑکی ہے اب گھر سے نکل جائے یا اس کو گھر سے نکال دیں، ظاہر بات اس حد تک نہیں ہونی چاہیے. لیکن ظاہر بات ہے اس سے ناراضگی کا اظہار ہوگا، اسے سمجھایا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس پر غصے کا اظہار ہوگا. بعض ایسی چیزیں جو ہیں جو اس کو سہولیات دی ہیں ہے نا، ان کے اندر کمی اس کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ دین کا حکم ہے، تمہیں میرے بغیر ذات کے بغیر نکلنا نہیں گھر سے. یعنی اس کی جو سختیاں ہیں کی جائیں، لیکن اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے معاملہ اور خرابی کی طرف جاتا ہے. اس لیے کہ سختیاں کرنا ایک اسلوب ہے، ایک وسیلہ ہے، نہ کہ اصل یہ مقصد ہے سختی کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کریں. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، تو ان کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے کم سے کم میری نظر میں سنیت پر تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا بھی ہوں اور عمل بھی کرتا ہوں کہ سر کو ڈھک کر کے نماز پڑھنا چاہیے. خاص طور پر ہمارے اور آپ کے علاقے میں، جیسا کہ آج سے بہت پہلے امام شاطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہم مشرق کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ٹوپی ایک شرافت، شریف لوگوں کی علامت اور یہ سمجھی جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ اہل علم کا، اہل دین کا یہ لباس ہے کہ نہیں ہے؟ اور مغرب کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو جس جگہوں میں یہ سمجھی جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے، یہ مکمل زینت ہے، بازار جانا ہے تو ٹوپی دے لیتے ہیں، خطبہ دینا ہے، جلسہ کرنا جانا ہے تو ہے کہ نہیں کیا کریں گے؟ ٹوپی دے لیں گے اور بڑی اونچی سی ٹوپی دیں گے، نماز پڑھو اتار دیں گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہاں آپ کے لیے کہاں سے جو ہے مناسب ہو گیا؟ تو فاللہ احق ان یتزین بہ. اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور نافع کا ایک اثر نقل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام نافع کو دیکھا کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، تو کہا کہ ہم نے تمہیں وہ کپڑا نہیں دیا؟ کہا کہ اگر تمہیں کسی سامنے جانا ہو بڑے کے بھیج تو چلے جاؤ گے؟ کہا نہیں. تو کہا اللہ سے زیادہ حق اس کے لیے زینت اختیار کی جائے، ہے نا.
آج لوگ بعض چیزوں میں بلا وجہ بغیر کسی ضرورت اور حاجت کے کیا ہے لاپرواہی برتنا شروع کر دیے، اور دوسری طرف بعض لوگوں نے کیا ہے لکڑی اور تیلی اور پلاسٹک کی ٹوپیاں لا کر کے رکھ دی. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ وہ ایک طرف کیا ہے افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے. جی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی لیکن مکمل زینت، خذوا زینتکم عند کل مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ اس کے خلاف ہے. تو اس کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ زینت تو بہت لیول کی ہوتی ہے شاید، تو ہر ٹاپ لیول کی زینت اختیار کرنا پڑے گا؟ نہیں، لیکن عام طور پر کیا زینت ہے؟ ہم عام طور پر نکلتے ہیں بغیر رومال کے نہیں نکلتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نماز پڑھنے جائیں تو رومال اتار کے ہوتے، ایک بات ہے. ہم تو بھی نماز پڑھنے آئے تو لے کر کے آئے، بعض لوگ آئیں رومال پڑھیں تو نکال کر تو اس کو رکھ دیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عام حالات میں ایک عام نارمل ہر جگہ جہاں کہیں باہر، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو. تو گھر میں مثال تو لنگی پہ رہتا ہے بندہ، تو ٹھیک ہے، لنگی ایک ایسا لباس ہے کہ وہ ساتر ہے پورا مکمل، کچھ بھی نہیں ہے لنگی. اور ظاہر بات ہے ایک نہیں بنیانی پہن کے کھڑے ہو جائے، کوئی مہمان آئے تو آپ لنگی پہن تو والے کے بنیانی پہن کے آئیں گے اس کے سامنے؟ عام طور پہ جو ہے نہیں آئیں گے نا. خاص طور پر کوئی محترم آدمی آ جائے تو جلدی سے کیا کریں گے، کرتا پہنے آپ یا شرٹ پہنے آپ، ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے وہاں بھی نماز پڑھیں تو اس کا اہتمام کریں. یعنی بنیان پہ نہیں کرنی نماز. اس لیے علامہ البانی مکروہ کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا. اور انہوں نے کہا کہ اصل یہ دیکھا جائے یہ عادت مسلمانوں لی کہاں سے ہے، کہاں سے لی ہے؟ کہا جب ہمارے ملکوں پر غیروں کا تسلط ہو رہا، ننگے سر رہتے ہیں، کہا وہ نکل گئے لیکن ہم نے ان کی عادات نہیں چھوڑی. علی کل حال فاللہ احق ان یتزین بہ. میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو عام طور پر لباس پہن کر کے انسان کسی محترم مجلس میں محترم شخص کے سامنے نہیں آتا ہے، اسے نماز میں بھی ویسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اس سے ضروری نہیں کہ مثال کے طور پر شادی بیاہ میں یا کوئی اچھے فنکشن میں بڑے پروگرام میں آدمی تو بہت اچھے کپڑے پہن کے شیروانی ورانی پہن کے یہ دیکھیے افضل چیز ہے. بعض سلف اس کا اہتمام کرتے تھے، بعض سلف ہے بعض تابعین کا تھا ایسا اہتمام کرتے تھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ عام جو حالات نارمل زینت کے ہیں جو ہے اس کو کون سا لباس عام حالات میں جو پہنتا ہے کہ اگر نہ پہنے تو کیا مالا اسے سمجھا جائے گا کہ یعنی وہ کیا ہے خوارم البروۃ جسے کہا کرتے ہیں نا، یعنی اچھی عادات میں نہیں ہے، یعنی نارمل غیر مہذب پہن لیے تو وہ زینت میں آ جائے گا. انشاءاللہ کوئی اسپیشل ڈریس پہننے کی ضرورت نہیں. یہ اسپیشل ڈریس نہیں، شیروانی ضروری نہیں کہ شیروانی پہنے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے آپ مثال کے طور پر شباب ہے، نوجوان ہے، جیسے ہمارے پاس علاقے میں ٹی شرٹ اور جینس پہن کے گھومتے رہتے پوری مارکیٹ میں، ٹھیک ہے پہنے اس طریقے، ہم ان کے لیے نہیں کہتے ہیں، اس میں جاتے ہیں وہی. لیکن جب وہ لوگ دعوت وت میں جاتے ہیں تو سوٹ پہن کے جاتے ہیں، وہ ٹی شرٹ وغیرہ تو نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ انسان کے لیے مشکل ترین کام میں داخل کرنا ہے، ہر آدمی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. جی نارمل جو لوگوں کے سامنے پہنا جا سکتا ہے ڈریس، وہ پہننے پہ بھی انشاءاللہ وہ زینت کا حق ادا ہو جائے گا. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز کے ہر جلسے میں انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، صرف تشہد کے اندر وارد ہے، ہر جلسے میں بین السجدین ہے نہیں وارد ہے کہ نہیں ہے، لیکن تشہد میں وارد ہے، چاہے اول تشہد اول ہے تشہد ثانی ہے. جی اگلا سوال کچھ خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کیا خواتین جنازے کی نماز پڑھا سکتی ہیں؟ یعنی مولانا کے پیچھے ہی پڑھنا ضروری ہے، یا مثال کے طور پر نماز جنازہ رکھا ہوا ہے تو وہیں پر خواتین ٹھہر جائیں اور پڑھ لیں، اکیلے پڑھ لیں یا ایک ساتھ پڑھ لیں؟ کیا صفحے بھی کچھ ہونا ضروری ہے، 2-3 صفحے؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اگر وہاں ان کے لیے اہتمام نہیں ہے مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا، ہے کہ نہیں ہے، تو گھر میں اگر جنازہ ہے تو اس پہ جنازے پہ نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسا کہ ازواج مطہرات نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے جنازے میں کیا تھا، جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہے کہ نہیں ہے. اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جیسے نہلایا گیا، دھلایا گیا، وہاں رکھ دیا گیا ہے نا، تو ٹھیک ہے عورتیں اپنے طور پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ بھی کیا کریں گی، وہ صف بندی کر کے پڑھیں گی، ایک عورت کو ہی پڑھائے گی. البتہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ اصل میں کیا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کے اوپر مسلمانوں کی 3 صفحے نماز پڑھ لیں، 3 صفحے نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں، میت کے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب 3 صفوں سے مراد کیا ہے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چاہے لوگ تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، جیسے حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر جو ہے کہیں مثال کے طور پر 10 لوگ ہیں ہے نا، 3 کر کے کھڑے ہو جائیں.
کہیں 4 ہیں تو 2 ہی سب بنائیں، اس لیے کہ ایک آدمی کے اکیلے سب نہیں بن سکتی ہے. بعض علماء نے کہا، جیسے علامہ البانی کی طرف کہیں کہ نہیں، بعض صحابی کا عمل ہے کہ یہاں 2 کھڑے ہوئے، پھر 2 کھڑے ہوئے، پھر 1 کھڑا ہوا، اس طریقے سے 3 صفیں. تو بعض علماء ایسا ہے، ایسا نماز جنازہ میں اس کا کی اجازت دیتے ہیں نماز جنازہ میں. ایسے صحیح قول ہے. جی علامہ البانی نے احکام الجنائز میں نقل کیا ہے، یعنی 2 اور 1. 1-3. جی احکام الجنائز میں اس کو علامہ البانی نے نقل کیا ہے. دوسرے علماء جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے، 3 صف نہیں ہے، اصل مقصد کثرت ہے نا. اس لیے کہ جنازے کے لیے صف کا طریقہ اور ہو، اس کے لیے کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح دلیل نہیں ہے. بعض سلف کی یہ سمجھ اور بعض کی یہ سمجھ ہے. جی تو اصل مقصد کیا ہے، وہ کثرت جماعت ہے. اثر تو موجود ہے نا بھائی، وہ اثر ہے نا، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان تو نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں تمام صحابہ کو اس کے اوپر اجماع ہو. یہ اصل وجہ ہے نا. لیکن جس نے اس کو قبول کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے 3 صف اس طریقے سے بنا لی جائے. یعنی یہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہوگا. یہ اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں، 2 3 مل کے کر سکتی ہیں اگر جگہ نہیں، خاص طور پر وہاں پر نہیں. مثال کے طور پر ابھی کوئی پڑھانے والا نہیں ہے وہاں پر عورتوں کو، ایک عورت ٹھہری ہوئی ہے اور اپنا ٹھہری ہے، اور کیا جو اکیلے پڑھ لیتی ہے وہ پڑھا نہیں سکتی ہے، یا بعض لوگوں یعنی ہمت نہیں ہوتی پڑھانے کی، یا مثال کے طور پر ڈرتی ہیں کہ یار تو جب واجب ہی تو نہیں ان کے اوپر جنازہ پڑھنا، اب ڈر رہی ہیں. یعنی کسی کی ہمت کرے کوئی نہیں، مثال کے طور پر ابھی گھر میں رکھا ہوا جنازہ، تو ان میں سے کسی کو کہے کہ ہمت کرے وہ پڑھائے، باقی پڑھائیں. نہیں تو یہ کوئی اللہ کے رسول کا جنازہ تھوڑی ہے کہ ہاں بھائی کوئی امام صاحب تو وہ وہاں پر ہے کہ نہیں ہے، کون امامت کرے ان کے سامنے. نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جا رہی ہیں عورتیں ساری، اور مسجد میں اہتمام ہو، اور یہ عورت کو ابھی مسجد نہیں جانا ہے، نکلنا ہے یہاں سے، کہیں سے کچھ مجبوری ہے، پڑھ لے اور نکل جائے. پڑھنے کوئی اس طریقے سے جو ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس کا اتنا اہتمام کیا جائے. جہاں مسجد میں ہے تو جاؤ، نہیں جانا ہے تم کو تو چلی جاؤ. تم جماعت ضروری ہے، تمہارا اکیلے جانا ضروری ہے. دیکھیے بہانے ڈھونڈے جائیں تو اس کے لیے بہت سے بہانے نکل جاتے ہیں بھائی. جب تمہارے نہیں مسجد میں جب اہتمام ہے تمہارے لیے، اہتمام ہے تو کیوں یہاں پڑھے گی اکیلے؟ اس کو مسجد جانے میں کوئی مسئلہ کیا وجہ مسجد جانے؟ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے نہ پڑھے، واجب ہی نہیں تو اس کے اوپر نہ واجب ہے نہ سنت ہے اس کے لیے، صرف جائز کا مسئلہ ہے. وہی وہاں پہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیوں کریں، ہمیں تو کہیں راستہ کھل جائے گا ایک دوسرا یہاں سے. دیکھیے اصل میں غلط راستے سے ایک طرف نہیں کھلتے ہیں. آج ایک پڑھے گی، کل دوسری پڑھے گی، پرسوں تیسری پڑھے گی، ایک پڑھ کے چلی جائیں گے. پڑھنا تو کیا ہے. اس لیے اگر جماعت اپنی ہے یا 2 4 ہیں پڑھیں، ورنہ ایک نہ پڑھیں اپنا. جی یہاں پہ اور ایک سوال کرتے تھے کہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے یعنی کفن دفن نہلانا وغیرہ غسل وغیرہ ضروری ہے یا بنا اس کے بھی؟ یہی طریقہ رہا ہے نبی کے زمانے میں، ہم اتنا جانتے ہیں. نہلایا، کفنایا، پھر نماز کے لیے پیش کیا گیا. یہ چیز ہم یہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے یہی ثابت ہے. یہ کہیں نہیں ہے کہ اپنی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد نہلایا اور کفنایا ہو. جی یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہی بالکل ترتیب کیا ہے، نہلانا، کفنانا، نماز، پھر دفن جائے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کہ اگر کوئی آن لائن عالمیت اور فضیلت کا اگر کورس کرے تو اس کا کوئی وزن ہے، یعنی کیا وہ علماء سے براہ راست جو مشافہ پڑھتے ہیں انہی کی طرح کہلائے جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے آن لائن جو کوئی چیز ہوگی اس میں بہت سے نقص رہ جایا کرتا ہے، بہت سا نقص رہتا ہے. اس لیے کہ کوئی آدمی جو آن لائن غیر ہے اور سامنے بیٹھا ہے تو کیا ہے، وہ غیر ہے. آپ خود جو ہے آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوں تو آپ کے بعد تفصیل کا انداز اور ہوگا اور آن لائن کیا ہوگا اور ہوگا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ اس کو اس نے ایک وسیلہ بنایا ہے اور اپنا مطالعہ یہ پوچھ کر کے، تو اصل چیز کیا ہے، اس کے پاس علم کا حصیلہ ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہے عالم بننے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آن لائن پڑھ رہی اس عورت سے زیادہ بہتر ہو جو استاد کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھ رہی، اس لیے کہ وہ صرف آتی ہے. جیسے بات طلبہ ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد کیا ہے، صرف حاضری ہونا ہے، اور مدرس کیا پڑھا رہا ہے، ان کا دماغ کہاں ہے، کہاں کام کر رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علم جو تلقی ہے یعنی بالمشافہ ہے، اس کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا. نہ کتاب ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کا بدل آن لائن کورسز ہو سکتے ہیں. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ کیا اسلام میں ظلم سہنا گناہ ہے؟ کیا ظلم کے خلاف بولنا جائز ہے یا نہیں؟ ظلم ظاہر بات ہے، یہ ہے کہ کسی کے جان، مال، عزت کے اوپر حملہ کرنا، یہ اس پر ظلم ہے، بغیر حق کے، بغیر
حق کے، کسی کے جان مال اور عزت ہے نا، دین، ان تمام پر حملہ کرنا، خاص طور پر جو ضروریات خمسہ شریعت کے اندر موجود ہیں، جس کی حفاظت کا ہر شریعت اسلام خصوصاً اس کا حکم دیتی ہے نا، دین، جان، مال، عقل اور نسل عزت ہے نا، یہ 5 چیزیں ضروریات خمسہ میں سے ہیں. ان میں سے کسی چیز کو لینے کا کوئی ناجائز طور پر لے تو کیا یہ ظلم ہے. اور ظلم سہنا، اگر ظلم کو روکنے کی طاقت ہے، ظاہر بات ظلم کو نہیں سہنا چاہیے، لیکن ظلم کے روکنے کی طاقت انسان کے پاس نہ ہو تو صبر کرنے والوں کیا چیز ہے. اور جہاں تک جو ہے اس کو بیان کرنا ہے، بالکل لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالی برائی کو، کسی کی جہرن بیان کرنا پسند نہیں کرتا، الا اس کے اوپر ظلم کیا جائے. تو کہتے ہیں ہاں بھائی فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا، میرا یہ حق اس نے لے لیا، یہ کیا ہے، جی کہہ سکتے ہیں. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم آج سے 5 سال پہلے میرے ایک رشتہ دار کو وقتی طور پر پیسوں کی ضرورت تھی، تو انہوں نے میرا زیور مانگا اور میں نے دیا، اور میں نے کہا کہ جب واپسی میں یا تو مجھے زیور بنا کے دیں گے، یا اپنی زمین نام کریں گے، یا مجھے پیسہ دیں گے. آج جب زیور کا ریٹ بڑھ چکا ہے، تو اگر اب میں پیسہ لوں، اگر زیادہ کیونکہ ریٹ بڑھ چکا ہے، تو کیا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ یعنی آپ نے یہ شرط لگایا تھا کہ میں پیسے لوں گی، تو کیسے پیسے لوں گی؟ کیا تھی آپ کی نیت؟ اس کیا شرط تھی آپ دونوں کے درمیان؟ جی جی، اس میں یہ چیز ان کے پاس واضح نہیں ہے. واضح نہیں ہے تو مطلب زیور تو ہے ہی، زیور ہے، پہلے تو آپشن ہے زیور دے دیں گے، دوسرا آپشن ہے زمین ہے. اس کا مطلب کہ ہاں نہیں تو پھر کیا ہے، وہ کچھ ٹھیک ہے، کتنے کا ہو یہ طے ہونا چاہیے وہاں پر کہ ہاں بھائی کتنے کا زیور تھا وہ. اچھا، زیور اگر ہے اور زمین اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ بھائی جتنا بھی زیور پہلے 5 لاکھ لیکن کا میں آیا سمجھتا تھا ہوں وہ اس میں زیور. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے کہا تھا نہیں مجھے پیسے نہیں، کہ مجھے زیور یا زمین چاہیے. جی جی جی، اس میں لکھا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب پیسے کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے زیور زمین کا مطالبہ کیجیے. میرے خیال سے وہ ان کو یہ شک ہو رہا ہے کہ پہلے تو اتنا زیور 5 لاکھ میں آتا تھا، بھلے سے 8 لاکھ جیسے میں بھی آ رہا آپ کو زیور چاہیے نا، ہے. جی جو نہیں، تو اب میرے 80 خیال گرام یہاں پر ان کو یہ شک ہو رہا ہے کہ ابھی زیور تو نہیں لیں گے، لیکن زیور کا پیسہ نہیں، لیں گے. بالکل زیور لیں، پیسہ نہ لیں ان سے. مثال کے طور پر 2 تولے تھا، جو بھی تھا، تو ٹھیک ہے 2 تولہ زیور لے لیں، اس کا اگر پیسہ نہیں لیں، یہی معاملہ طے ہوا تھا نا. ہاں تو یہی معاملہ طے ہوا تھا، زیور کا زیور لے لیں. پیسے کے بارے میں مجھے تردد ہے. نہیں تو اس کے برابر کا پیسہ، مثال کا آج کا ریٹ یہ ہے، چلیے آج کا ریٹ تمہیں دیتے ختم بات. بھائی اللہ عالم، اس لیے کہ اگر یہ معاملہ ہو اس کے سامنے جو لیا ہے، یہی تو وضاحت ہونی چاہیے نا کہ اس نے کہا تھا کیا دونوں میں طے ہوا، کون سا ریٹ دیں گے. نہیں چلے، اب زیور تو طے ہو گیا نا شیخ، زیور ہی ہے واپس دینا، تو ٹھیک ہے، زیور دینا ضروری ہے. ہاں بالکل زیور دینا ضروری ہے. پھر اب زیور لیں، تو زیور کا پیسہ نہیں لے سکتی. اگر وہ طے ہو جائے کہ ہاں بھائی اتنے کی زیور تھا، یہ فوراً اختلاف شروع ہو جائے گا، دیکھ لیں گے آپ، فوراً اختلاف ہوگا. وہ یہ کہے کہ نہیں تمہارا زیور تو اتنا پیسہ ہم نے بھیجا تھا، ہم تمہیں پیسہ دے اتنا میں دوں گا تم کو، فوراً اختلاف ہو جائے. نہیں آج کے ریٹ کے حساب سے چلے، پہلے تو چلو تھا زیور کا ریٹ بھائی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آ جائیں تو فوراً اختلاف ہو جائے گا. شروع کیوں اختلاف؟ وہ یہی کہے گا کہ ہم نے تو اتنے بھیجا تھا، اس وقت اتنی قیمت تھی، لو اتنا پیسہ لے لو ہم سے، اگر تم پیسہ چاہیے تو. نہیں، اس بات پہ بھی اتفاق ہو گیا کہ آج کا ریٹ جو ہے وہ، ہاں اگر یہ ہو کہ ہاں بھائی اس وقت کا جو ریٹ ہوگا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں اتفاق کی بات. اگر یہ بات نہیں کہ آج اتفاق جو ہوا ہے نا، اس وقت کے ریٹ میں دوں گا تو ٹھیک ہے. جی وہ تو بات طے ہے. ہاں. لیکن بس نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ زیور ہے تو زیور ہی دینا ضروری ہے، یا زیور کے بدل کا پیسہ، مثال کے طور پر اگر آج کا زیور کا ریٹ 8 لاکھ روپے. سمجھنے کی کوشش کی، آپ سمجھتے نہیں ہیں جی، صرف بولنے میں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر طے ہوا تھا یہ دونوں چیزیں، ہے کہ نہیں، یا یہ طے ہوا تھا کہ ہاں بھائی میں پیسے دوں گا، لیکن کیا ہے کون سا پیسہ ہونا چاہیے؟ آج کا ریٹ کا پیسہ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. تو اس وقت نہیں رہا ہو، بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی اختلاف کی بنیاد ہے. خیر وہ تو چھوڑ دیجیے، اختلاف کی بنیاد ہے. آج کے ریٹ کا پیسہ ہے، لیکن مثال کے طور پر اب پیسہ دینے والا یا زیور دینے والا انڈیا میں ہے اور بندہ یہاں سعودی میں ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ چلے پیسہ ٹرانسفر کر دیں گے، تم لے لو یہاں سے. ہاں اگر یہ کہہ رہا ہے تو موجودہ ریٹ دیکھا جائے گا. ہاں وہی تو بتا رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں نا. لیکن اگر جو ہے یہ نہیں طے ہوا ہے تو نہیں وہ دے گا کبھی، فوراً اختلاف ہو جائے گا. اور یہی اختلاف سود کی بنیاد بنتا ہے کہ ہم نے پیسہ تو اتنا ہو لیا تھا، تم سے اتنا پیسہ لے رہے ہو. جی وہ اختلاف تو ختم ہو گیا. نہیں، یہی کہہ رہے موجودہ ریٹ دینا ہوگا. ہاں موجودہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے میں تمہیں اتنا زیور چاہیے نا، میں پیسہ بھیج دے رہا ہوں، تم زیور لے لو، بس یہ جائز ہے نا. موجودہ ریٹ جائز ہوگا.
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر خواتین تعزیت کے لیے اکٹھی ہوں اور وہاں میت بھی موجود ہو، یہ تو سوال تقریباً یعنی جنازہ سیم ہو جائے گا، جنازے کا سوال ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں اگر کسی کے احرام کی حالت میں لاشعوری میں جیسے ناخن وغیرہ یا چھوٹا سا جو چمڑا وغیرہ سوکھ جاتا ہے وہ نکال دیا تو کوئی حرج ہے؟ کوئی نس ناخن کے کاٹنے پر ہے کہ ناخن نہ کاٹے. جی کوئی نس نہیں ہے اس سلسلے میں، اور خاص طور پر ناخن نہیں کاٹ رہے، وہ کیا ہے وہ چیز کوئی جو ہے پورے ناخن نہیں کاٹ رہی، کسی ایک ناخن کا کوئی حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. علماء کہتے ہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ویسے جان بوجھ کے کاٹ سکتے ہیں، اسے انجانے میں کاٹا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم آپ نے ایک سوال جواب کی نشست میں کہا تھا کہ دنیا کے لیے اگر کوئی کام کرے گا، نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا. لیکن بہن کا سوال یہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، تو کیا یہ ہماری نیت صحیح ہے؟ دیکھیے یہاں پر دو صورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عادت ہے صدقہ اور خیرات کرنا، ہے نا، لیکن کوئی بیماری ہو گئی تو اسے اہتمام کے لیے اور اس نے کر دے رہی ہے تو اس میں انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ اور خیرات اس کی اپنی ایک عادت رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی عادت اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہی ہے، کیا ہے نا، اور وہ یہ سمجھتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ داؤ مرداکم بالصدقہ، لہذا اللہ کی رضا کے لیے میں اتنا دے رہا ہوں تاکہ میرے مریض کو شفا ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اب آخرت میں اسے کیا عادت ہے یا الگ معاملہ ہے. اب کوئی آدمی صدقہ کرنے پر آدھا ہی نہیں ہے لیکن کب کر رہا ہے صدقہ، دیکھتا ہے کہ یہ ہے تو ظاہر بات اس کو دنیا میں جو فائدہ ہوگا آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں. فرق سمجھیں، ایک ہے کہ اس کی عادت کیا ہے صدقہ خیرات کرنے کی ہے، یہ آیا تو اس میں اور تھوڑا سا اضافہ ہو گیا. تو اصل چیز کیا ہے، وہ صدقہ اللہ کے لیے کرتا ہے یہاں. لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ کبھی کوڑی نکالتے ہیں، اللہ کے بدلے مجبوری، کوئی فقیر آ گیا تو مجبوری تو اس کو دیکھنا پڑ گیا، ہے نا. اب جب دیکھا معاملہ پھنسا ہے تو چلو دیکھ کر کے چلو صدقہ بھی کر لیتے ہیں، ہے نا. تو اس کو اللہ تعالیٰ کو ممکن ہے کہ اس کو فائدہ دے دے، ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو صدقہ کا ہے نا کہ جو نکالے طیب دل کی نا دل کی سچائی کے ساتھ نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے اللہ کو رب کرتا تو وہ فائدہ اس کو ملنے والا نہیں ہے اس صدقے میں، کیوں اس کی نیت نہیں ہے. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.